8واں سوال، حضرت حسن نے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور خلافت کے منبر پر امیر معاویہ کو بٹھا دیا، حالانکہ جب حسن نے خلافت کی ذمہ داری معاویہ کو دی اس وقت حضرت حسن کے پاس حکومت تھی، حضرت حسن کے پاس حکومت تھی، حضرت حسن کے پاس طاقت تھی، حضرت حسن کے پاس لشکر تھا، حضرت حسن کے پاس فوج تھی، انصاری تھے، انصاریوں کے ہوتے ہوئے، فوج کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے، اس کے باوجود حضرت حسن جنگ جاری رکھ سکتے تھے، جنگ جاری نہیں رکھی اور اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ پر دیا۔ کوفے کی جامع مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا، علی کا منبر لایا گیا، منبر علی پہ امیر معاویہ کو بٹھایا گیا، حسن نیچے بیٹھے، حسین نیچے بیٹھے، اپنا ہاتھ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا قم یا حسین، حسین تم بھی کھڑے ہو۔ جس طرح معاویہ کو حسن نے اپنا امیر مانا ہے، امام معصوم ثانی نے امیر مانا ہے، اے حسین تم بھی ان کو اپنا امیر مانو۔ حسین نے بیعت کی، حسن نے بیعت کی، فوجوں کے کمانڈر ان چیف نے بیعت کی، باوجود طاقت ہونے کے، باوجود قوت ہونے کے انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا۔ اس کے بالمقابل حضرت حسین فوج بھی نہیں ہے، لشکر بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے اور یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت حسن طاقت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود، فوج اور لشکر اور شیعان حسن ہونے، شیعان علی ہونے کے باوجود، ان کی موجودگی کے باوجود سب کچھ چھوڑ کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور جنگ کو ختم کر رہے ہیں۔ اور حسین رضی اللہ عنہ وارضا طاقت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، بیوی بچوں کو لے کر جاتے ہیں، تنے تنہا ہے، یکتا ہے، تھوڑا سا خانوادہ ہے اور جا کر یزید کے خلاف خروج کرتے ہیں۔ تو دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ دونوں سے حق والا کون؟ اگر تم کہو حضرت حسن جو طاقت ہونے کے باوجود صلح کر رہے وہ حق پر ہیں، تو اس کا مطلب ہے حسین غلط تھے، کیونکہ وہ طاقت نہ ہونے کے باوجود جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم کہو کہ حضرت حسین حق پر تھے کہ ظالم کے خلاف، باغی کے خلاف بغاوت کی، تو پھر سوال ہوگا حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بھی تو باغی ہے، یہ طاقت ہونے کے باوجود صلح کر رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے حق پر کون ہے؟ کیونکہ اگر کہا جائے حسن کا معاویہ کے حق میں دستبردار ہونا باوجود قوت کے حق تھا تو حسین غلط تھے، اور اگر حسین استطاعت جنگ نہ ہونے کے باوجود یزید سے لڑ رہے ہیں بقول ان کے، حالانکہ وہ کہانی الگ ہے کہ کوفیوں نے بلایا، کوفیوں نے دھوکہ دیا، کوفیوں نے مارا، یہ سب ان کے کھاتے میں ہے، انہوں نے خود بلا کر مارا ہے، تو یہ بغیر استطاعت کے جنگ کر رہے، حق پر کون ہے؟ فیصلہ خود کیجئے۔ دونوں امام معصوم ہیں، معصوم سے تمہارے عقیدے کے مطابق غلطی نہیں ہوئی تو دونوں میں سے کس نے غلطی کی؟ اور جس نے غلطی کی، اگر تم کہو حسن سے غلطی ہو گئی، تم کہو حضرت حسن سے غلطی ہو گئی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر کتاب ہے منتہی الاعمال، اس کا صفحہ نمبر ہے 413 پر ایک شیعہ آتا ہے حضرت حسن کے پاس اور آ کر کہتا ہے اے حسن تو نے شیعوں کو ذلیل کروا دیا، تو نے، اے فرزند رسول آپ نے ہماری گردنیں ذلیل کر دی، ہم شیعوں کو بنی امیہ کا غلام بنا دیا، تم نے اے حسن ہمیں ذلیل کیا، ہمیں بنی امیہ کا غلام بنایا۔ آپ نے فرمایا کس طرح؟ وہ کہنے لگا آپ نے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی، آپ نے معاویہ کے حق میں دستبرداری کی، آپ نے ہمیں ذلیل کروا دیا، آپ امیر المومنین نہیں، مومنوں کو ذلیل کروانے والے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر حسن سے اس معاملے میں غلطی ہوئی تو امام معصوم نہ ہوئے؟ اگر حضرت حسن امام معصوم نہیں تو علی بھی امام معصوم نہیں کہ غیر معصوم کو امام کیسے بنا دیا؟ اور یہ سوال شیعہ کے عقیدوں کی بنیادوں کو گرا دیتا ہے۔